آقا نے کہہ دیا ہے بس لا نبی بعدی، قانون مصطفیٰ ہے بس لا نبی بعدی۔ یاد رکھ لیں کہ عقیدہ ختم نبوت سے جو تہذیب جنم لیتی ہے، جو معاشرت جنم لیتی ہے، وہ عالمگیر ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ جب ہم عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک ظاہر اور باہر معنی تو یہ ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، بعینہ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بھی ہیں۔ اور اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وقال تعالى في مقام آخر ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ ڈسیپشن اور فتن کا دور ہے، اور ہر آنے والا وقت نئے فتنوں کے ساتھ، نئے چیلنجز کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں ایسے گرتے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرات گھروں میں اترتے ہیں۔ اس وقت دشمن کا سب سے بڑا ہدف مسلم یوتھ ہے، ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ ان کی نظریاتی تخریب کاری کے ذریعے سے انہیں ایمان کی عظیم ترین دولت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف انڈسٹریل، ٹیکنالوجیکل، سائنٹیفک، فلسافیکل ریولوشن کے بعد جب بظاہر ریزن اور ریلیجن میں کانفلکٹ کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ بتایا گیا کہ مذہب اور سائنس یہ باہمی طور پر متصادم ہیں، اور بتدریج اس کا نتیجہ مغرب میں اسٹیٹ اور چرچ کی سیپریشن کی صورت میں نکلا ہے۔ اور اگر آپ رینڈ کارپوریشن کا ریسرچ ڈاکومنٹ 9/11 کے بعد جو لکھا گیا اگر آپ اسے پڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فکری اور نظریاتی طور پر مسلمانوں کی مختلف اقسام کی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کچھ مسلمز فنڈامنٹلسٹ ہیں، کچھ ٹریڈیشنلسٹ ہیں، کچھ ماڈرنسٹ ہیں، اور کچھ سیکولرسٹ ہیں۔ اور یہ لکھا ہے کہ ہمیشہ جو فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ ہیں ان میں تصادم کی فضا قائم رہے، کیونکہ وہ لوگ جو میدان عمل میں نکل کر کام کر رہے ہیں انہیں مکمل افرادی اور ذہنی
جو تقویت ہے وہ روایت پسند اہل علم کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے، تو ان میں ہمیشہ تصادم کی فضا قائم رہنی چاہیے۔ جبکہ ماڈرنسٹ تھنکرز وہ لوگ ہیں جو ویسٹ کے ایجنڈے کے مطابق یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہو یا انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہو یا عالمی جتنے بھی قوانین ہیں، وہ اسلام اور ان عالمی قوانین میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ کمپیٹیبل بناتے ہیں، اور اس فکر کی بنیاد اس بات پر ہے کہ تم مغرب کے نظام کو اپنی بنیادوں میں جواز فراہم کرو۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں اس گروہ کو عام طور پر ایک بدعتی گروہ کے طور پر تعبیر کرتا ہوں، کیونکہ یہ دین اسلام کی فکری بنیادوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جدید افکار و نظریات کی بنیاد پر تجدد پسندی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ فکری نوعیت کی بدعت ہے کہ جو ماڈرنزم کے نام پر، جدت یا تجدد پسندی کے نام پر اسلام میں داخل کی جاتی ہے۔ اور چوتھا گروہ وہ ہے جسے ہم سیکولرسٹ کہتے ہیں، اور سیکولرسٹ وہ لوگ ہیں کہ جو لائک اینی ادر ریلیجن اسلام کو بھی محض ایک پرسنل میٹر شمار کرتے ہیں، اور ان کی رائے میں بھی جیسے ایک شخص اپنی ذاتی زندگی میں ایک اچھا عیسائی، یہودی یا ہندو ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی مذہب کو زندگی کے زندہ موضوعات اور تمام تر جو اسفیئرز آف لائف ہیں ان میں مداخلت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس مختصر تمہید کے بعد میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو وکلاء، سماجی شخصیات، اساتذہ یا پیرنٹس یا ایز این انڈیویجول ہم یہاں پر موجود ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے علیکم انفسکم۔ اس دور کا سب سے بڑا پرابلم اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ اب عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، لیکن اگر آپ اس کی بنیادیں تلاش کریں تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں عہد رسالت میں نظر آتی ہیں۔ لیکن اس وقت بالخصوص جو سب سے بڑا چیلنج آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ اپنے ایمان کی خود حفاظت کرنا ہے۔ یہ جو ڈیوائسز ہمارے ہاتھ میں ہیں نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، تو یہ انٹرنیٹ کے سگنلز جو بارش کی مانند ہمارے گھروں میں اتر رہے ہیں، فحاشی اور عریانیت کے ذریعے لوگ براہ راست الحاد کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ اتنا سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے کہ لوگوں میں ڈویل پرسنالٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ ایک شخص بیک وقت پورا دن ایک الگ شخصیت کا حامل ہوتا ہے، رات کے چند لمحات یا گھنٹوں میں اس میں ایک نئی شخصیت ابھر کر سامنے آتی، اور بعض اوقات وہ اسپین آف ٹائم اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ بعض لوگ اس کیفیت میں پورا دن اور رات بسر کر دیتے ہیں۔ تو نمبر ایک، ایمان کی حفاظت اپنی ذاتی حیثیت میں، اور ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی فتنے ہیں، چاہے وہ منکرین ختم نبوت ہوں یا امت کی اجماعی روایت سے ہمیں ہٹا کر ایک ایسا رستہ دکھانے والے ہوں کہ جس کی بنیاد قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، یا ایسے فتنے جو اب جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ جو نوجوان بچے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ ہم مٹیریلزم کی بات کرتے تھے کہ اب دنیا مادہ پرستی کی طرف چلی گئی۔ اب مادہ پرستی کا دور بھی ختم ہو رہا ہے، اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ورچوئل ورلڈ کی تخلیق کے باعث اب دنیا ورچوئلزم میں داخل ہو رہی۔ اب جن کے پاس یہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہوگی وہ اپنے لیے ایک نئی دنیا تخلیق کریں گے، نئے ریلیشن شپس ڈیولپ کریں گے، اور یہ اس وقت کا آنے والے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جو ٹیکنالوجی
اور بالخصوص آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے آپ کے لیے کھڑا ہونے والا ہے۔ ایک بہت بڑا فتنہ جو اس وقت ہمارے بالخصوص نوجوانوں کے لیے ہے، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ جو مختلف فحاشی پر مبنی ویب سائٹس کو لوگ وزٹ کرتے ہیں، آپ کے کوکیز ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ نے جس جی میل سے آپ نے گوگل کو آپ نے لاگ ان کیا ہوا ہے، آپ کا یوٹیوب اکاؤنٹ ہے، فیس بک ہے، یا اور آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہوتی، تو بتدریج ان نوجوانوں کو پہلے فحاشی میں، فحاشی سے پھر ایک اگلے مرحلے میں نعوذ باللہ محارم رشتوں کے ساتھ بدکاری اور فحاشی میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور جب اس سے مزید آگے بڑھتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک ان کو مختلف دعاوی میں مبتلا کیا جاتا ہے، دعاوی، کلیمز، دعوے، اور آپ کین یو امیجن کہ اس میں جو دعووں کی نوعیت کیا ہے؟ اس میں لوگ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ڈیوینٹی، خدا ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، رسول ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، امہات المومنین، اکابر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت، مقدس ترین ہستیاں، ان کا باقاعدہ رول پلے کرتے ہوئے پراپر دعویٰ کیا جاتا ہے۔ بعض گروپس تو ایسے ہیں کہ ان میں نعوذ باللہ جب تک کوئی دعویٰ نبوت سامنے والے کا قبول نہ کرے، اس کو خدا نہ مانے، اس وقت تک وہ اس گروپ میں داخل نہیں ہوتا، اور گیٹ وے فحاشی ہے۔ اپنے بچوں کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اب نعوذ باللہ من ذالک منصوبہ یہ ہے کہ گھر گھر میں منکرین ختم نبوت اس طور پر پیدا ہوں کہ وہ خود نبوت کے دعوے دار ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے میں نے ابتدائی جو آیات مقدسہ میں جملے ہیں وہ میں نے تلاوت کی۔ حضرت لقمان علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو خطاب کر رہے ہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو کیا آج سوشل میڈیا کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان میں گیپ پیدا نہیں ہو گیا؟ اب تو موقع ہی نہیں ہے کہ باپ اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے گفتگو کرے۔ ماں کے پاس اولاد کے لیے اور اولاد کے پاس والدین کے لیے وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم دن بھر گھر سے باہر ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں یہ ڈیوائسز ہوتی ہیں۔ تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو نصیحت کریں۔ کیا پہلی نصیحت ایک باپ اپنی اولاد کو کیا کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ جب اپنے بیٹے کو اخلاقی وصیت اور نصیحت کے ساتھ نماز کی پابندی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصیت کر رہا ہے، تو سب سے پہلی نصیحت ایمان کی سلامتی کی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد ایمان کی سلامتی اور اہمیت پر رکھیں تو یقینی طور پر یہ دنیا میں جس قدر نئے نئے فتنے برپا ہو رہے ہیں، ہم کسی حد تک اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بڑی اہم بات ہے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، فرماتے ہیں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ او فی السماوات او فی الارض، اور وہ رائی کا دانہ پہاڑوں میں، چٹانوں میں پوشیدہ ہے،
یا آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، رائی کا دانہ، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے چھپا ہوا ہے؟ تو فرمایا یأتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیش فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ لطیف بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا، خبر رکھنے والا بھی۔ جب ہم انٹرنیٹ کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ، ویسے انٹرنیٹ پہ کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی، یہ ہماری خام خیالی، انٹرنیٹ پہ کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے۔ اور جب ہم انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا پورا ایک سی وی ڈرا کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا مزاج رکھتے ہیں، کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے۔ اور اب یہ سوشل میڈیا جن الگورتھمز پر بنایا گیا ہے، آپ اگر چند سیکنڈ ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو آپ کو خود بخود وہ آپ کے مزاج کے حساب سے دکھاتا ہے۔ اور ویسٹ میں تو اس پر کیس ہو گیا ہے میٹا کے اوپر کہ آپ نے ہمارے بچوں کو، نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، کہ ان کا سارا وقت جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے۔ اور کووڈ کی وجہ سے اس وقت یونیسیف کی رپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان بچوں کو ہوا ہے، کیونکہ اسکرین ٹائم بڑھ گیا، پورا نظام تعلیم ٹیکنالوجی پر جو ہے وہ منتقل ہو گیا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ اسکرین ٹائم کی وجہ سے آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں، اور سب سے زیادہ اس دور میں فحاشی پر مبنی ویب سائٹس کو لوگوں نے آئسولیشن میں وزٹ کیا ہے۔ تو باپ اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، پہاڑوں میں ہے، آسمانوں میں ہے یا زمین میں پوشیدہ ہے، اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنی اور اپنی اولاد کی تنہائی کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ اب والدین تو خود نماز نہیں پڑھ رہے، ہم خود نماز نہیں پڑھ رہے، تو ہم بچوں سے نماز کیا پڑھوائیں گے؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو۔ جب بچپن سے بچے کو نیکی اور بدی کی تعلیم دی جائے گی اور یہ بتایا جائے گا کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو اس کا نفسیاتی اثر خود بخود آپ پر یہ پڑے گا اور بچے کی شخصیت پر پڑے گا کہ جب وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا تو خود نیکی پر عمل کرے گا، جب برائی سے منع کرے گا تو خود برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب اس انداز سے آپ کریکٹر بلڈنگ اور مینٹل ہائیجین کے مطابق آپ میجرز لیں گے، سٹیپس لیں گے، تو یقینی طور پر اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جب اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچے گی تو صبر کرنا، اور یہ صبر کرنا اور یہ سارے کام آسان نہیں ہیں۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جیسے اولو العزم انبیاء ہیں تو انہی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یہ کام وہی بندگان خدا کرتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے چن لیا جاتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ خاص طور پر جب آپ عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ عقیدہ ختم نبوت سے جو تہذیب جنم لیتی ہے، جو معاشرت جنم لیتی ہے، وہ عالمگیر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انبیاء علیہم السلام کو اپنے اپنے زمانوں میں خاص جغرافیہ اور قوم کے لیے مبعوث فرمایا، تو ان کا پیغام کیونکہ آفاقی اور ابدی نہیں تھا، تو لہٰذا انہوں نے جس شریعت کی دعوت دی وہ عالمگیر اور آفاقی نہیں تھی۔ اور یاد رکھ لیں کہ جب ہم عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک ظاہر اور باہر معنی تو یہ ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، بعینہ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بھی ہیں۔ اور اس کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام اگر دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کی بعثت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا میں پہلے ہو چکی ہے، تو ان کی آمد سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جب حضرت اعلیٰ
मुजद्दिद गोलड़वी सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस चैलेंज को कबूल किया जो तफसीर नवीसी की बाबत था, तो आप गौर कीजिए कि इन अकाबिर मशाइख और अहले इल्म ने हर मैदान में, हर सतह पर, हर बात का जवाब दिया है। अगर आप ख़ास तौर पर पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब हदीयतुर रसूल, शम्सुल हिदायत फ़ी इस्बाती हयातिल मसीह और सैफ़ चिश्तियाई पढ़कर देखें, जो बराह रास्त उस दौर में आप मुकालमा फरमा रहे हैं, मुनाजरा फरमा रहे हैं, तहरीरी सवालात के जवाबात दिए जा रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन अकाबरीन और बुज़ुर्गों ने किस तरह से हर सतह पर जाकर हर मसले का जवाब दे दिया है। लिहाजा अगर आप लिटरेचर की सतह पर बात करें तो 19वीं सदी के वस्त से लेकर 1857 में जब जंग आज़ादी में मुसलमानों को नाकामी हुई, उस ज़माने से लेकर 1921 तक कोई ऐसा उन्वान नहीं है, या आप 2023 तक की बात करें, कोई ऐसा उन्वान नहीं है जिस पर अकाबरीन ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ पैदा होने वाले किसी भी शुबे का जवाब ना दे दिया हो। मेरी मालूमात के मुताबिक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम उनकी तरफ से रिपीटेशन की सूरत में हैं, या उसका एंगल बदल कर वो एक नए अंदाज से बात कर देते हैं। और बड़ी अहम बात यह है कि जब आप एक ग्लोबल सतह पर बात करते हैं तो आलमी सतह पर अब डिस्कोर्स तब्दील हो गया है। अब बात मज़हब की बुनियाद पर नहीं की जाती, अब बात ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड्स की बुनियादों पर की जा रही है। जब वेस्ट के अंदर मुनकिरीन ख़त्म नबूवत अपने मुद्दा को पेश करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो रियासत का कोई मज़हब नहीं है, तो लिहाजा जिस अंदाज से मुसलमान, हिंदू, ईसाई या किसी भी मज़हब के मानने वाले इन ममालिक में बसते हैं, तो ऐसे ही हम अपनी आइडेंटिटी एज़ परसीव्ड बाय अस, तो हम उस तरह से यहाँ पर अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ हैं। जबकि आप ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर कोई शख्स ज़रूरियात दीन में से किसी भी बात का, एक बात का भी इनकार कर दे और पूरी ज़िंदगी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अदा करते रहे, तो वो किसी भी सूरत में दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं रह सकता। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इनकार नहीं किया है। अगर आप वो ख़त देखें जो अब्दुल्ला बिन नवाह और इब्ने उसाल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लाए हैं, तो उस ख़त में उसने ये लफ्ज़ लिखे हैं कि मिन मुसैलमता रसूलिल्लाह इला मुहम्मद रसूलिल्लाह नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इनकार नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के इकरार के साथ नाउज़ु बिल्लाह अपनी रिसालत का दावा पेश किया। तो ये बात समझ लीजिए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे यहाँ जो नौजवानों को, मैं एक बात आपके साथ शेयर करूं, शायद मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात कही है। हमारे एक दोस्त यूके में मुख्तलिफ़ घरों में जाकर वो सर्वे किया करते थे। जब कोई घर ख़रीदा या किराए पर लेन देन होता था कि ये आया कि इनकी ज़रूरत है भी या नहीं, इनको घर क्यों चाहिए, सर्वे किया करते। तो वो कहते हैं कि मैंने एक घर की, मुझे इत्तला हुई कि फ़लाँ एड्रेस पर पहुंचना है, मैंने लोकेशन पर वो घर डाला तो लोकेशन पर भी नहीं आया। मैं बहरहाल जब वहाँ पहुँचा, मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और मेरा नाम लेकर मुझे वेलकम किया। बड़ी हैरानी हुई। मैं घर के अंदर गया तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था, और वैसे आदमी नहीं कहना चाहिए क्योंकि जब आदमी कहते हैं तो आदमियत से निस्बत हो जाती है। एक बूढ़ा शख्स वहाँ नज़र आया जिसके हाथ पर एक बड़ी कीमती घड़ी भी बंधी हुई है, और उसका दिल मुस्तकिल इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। लंदन के बड़े बड़े डॉक्टर्स मुस्तकिल उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कहीं बंद ना हो जाए। और उसको प्यास लगती है तो घड़ी बताती है कि पानी का वक्त हो गया है, भूख लगती है तो बताया जाता है कि खाने का वक्त हो गया है, आराम का वक्त है तो आराम कर लें। तो वो कहते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ कमरों में जब पैमाइश करते करते एक कमरे में पहुंचा तो वहाँ बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। ये देखें, ये जो, अच्छा वो कोई बज़ाहिर मजहबी शख्स नहीं है, लेकिन ये जो छोटे छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं, उलमा मसाजिद में गुफ्तगू कर, अवेयरनेस पैदा की जाती है।
آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر رہے ہیں کہ وہ نوجوان پاکستان سے اب انگلینڈ کے اندر کسی مقام پر بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح اس نے کبھی اسکول کالج یونیورسٹی کے کسی پروگرام میں یہ گفتگو سنی ہوگی تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ بوڑھی ہیں، آپ ریسٹ کریں، میں ذرا پورے گھر کا چکر لگاؤں۔ تو دیکھا کہ جگہ جگہ ان کے جو نائبین تھے اور سارے لوگوں کی تصاویر لگی ہوئی۔ تو پوچھا، اب جو امپورٹنٹ بات ہے بیان کرنے کی وہ یہ، اس نے پوچھا کہ آپ کو کتنے گھر چاہیے اور کہاں چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی برمنگھم یونیورسٹی کے قریب جتنے گھر ہو سکتے ہیں آپ لے لیں، خریدنے یا کرائے پر۔ کہا خریدنے ہوں، کرائے پر ہو، جو بھی ہو، آپ پیسے بتائیں کتنے لے لیں۔ تو کہا کیوں چاہیے؟ کہا کہ یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس میڈیکل میں داخلہ لینے کے لیے آتے ہیں پاکستان سے یا دنیا کے مختلف خطوں سے، ہم ان اسٹوڈنٹس کو ایکوموڈیشن یہاں فراہم کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے لاہور کی ایک یونیورسٹی سے بہت سارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو روا لے جایا گیا، تو آپ کے خیال میں وہ کوئی ان کا درس سننے کے لیے گئے ہوئے تھے؟ تو وہ ان کو آفر کر رہے تھے کہ بھائی آپ اگر برطانیہ میں دنیا کے دیگر خطوں میں میڈیکل سائنس میں آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکوموڈیشن، ویزا، یہ سہولیات ہم فراہم کریں گے۔ ان کے ہاں میڈیکل ایسوسیشن الگ ہے، انجینئرنگ کی ایسوسیشن الگ ہے، بلائنڈ ٹیچرز کی ایسوسیشن الگ ہے، محض عام ٹیچرز کی ایسوسیشن الگ ہے۔ انہوں نے الگ الگ ایسوسیشنز کی صورت میں باقاعدہ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو ایک بات ہے جو ہماری معلومات میں اب آ رہی ہے، نہ جانے کتنے لوگ اس سے پہلے جا چکے ہوں گے، کتنے لوگ دیگر ایسوسیشنز کے تحت انجینئرنگ میں یا دیگر شعبہ جات میں جا چکے ہوں گے اور نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنا ایمان کھو چکے ہوں گے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت گلوبل ہے، کمپریہنسو ہے، کمپلیٹ ہے، ایٹرنل ہے اور لاسٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور رسالت کا پیغام جامع ہے، اس قدر جامع ہے کہ یہ زندگی کے تمام اسفیئرز آف لائف کو اپنے اندر، یہ بھی ختم نبوت کی ڈیفینیشن میں شامل ہے۔ اب کسی اور ہدایت کی کسی بھی واک آف لائف میں آپ کو ضرورت، کمپریہنسو ہے، کمپلیٹ ہے۔ کیا اس میں کسی نقص کی گنجائش ہے کہ کوئی اور آ کر اس کمی کو پورا کرے؟ ہرگز نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا پیغام کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ایٹرنل ہے۔ کیا یہ صرف اس دور کے عربس کے لیے تھا؟ کیا یہ کسی خاص خطے اور جغرافیہ کے لوگوں کے لیے؟ تو ہرگز نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا پیغام یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ بلکہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی علیہ رحمہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ تو لہٰذا سابقہ انبیاء بھی اپنی امتوں کو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کی خبر دیتے رہے تو سابقہ انبیاء اور ان کی امتیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امم باطنہ میں سے ہیں، اور قیامت تک آنے والے تمام انسان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ظاہرہ میں سے ہیں۔ اور یہود و نصارہ اور وہ لوگ جن تک ابھی دعوت پہنچ رہی ہے وہ امت دعوت میں سے ہیں، اور جنہوں نے قبول کر لیا وہ امت اجابت میں سے ہیں۔ تو یہ پیغام کمپریہنسو ہے، کمپلیٹ ہے اور ایٹرنل ہے۔ ایٹرنل کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے کسی خاص زمان و مکان کے ساتھ محدود کر دیں۔ اور یہ پیغام لاسٹ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے بعد اب کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، اور ساتھ میں یہ دعویٰ کیا کہ مجھ پر نعوذ باللہ وحی کی گئی ہے جبکہ اللہ کی طرف سے اس پر وحی
नहीं की गई। वमन क़ाल सउन्ज़िलु मिस्ल मा अंज़ल अल्लाह, या जिसने ये कहा कि नाउज़ु बिल्लाह मैं भी कुरान की मिसल मोजिज़ कलाम नाज़िल करने की कुदरत रखता हूँ, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह फरमाता है वलौ तरा इज़िज़्ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत, जब इन ज़ालिमों को जो झूठी नबूवत के मुद्दईयान हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर नाउज़ बिल्लाह झूठ बांधते हैं या खुदा होने का दावा करते हैं, फरमाया जब तुम इन जालिमों को मौत की सख्ती के वक्त देखोगे, ये बात खास तौर पर उन लोगों के लिए की जा रही है जो झूठी नबूवत के मुद्दई हैं, खुदा होने के दावेदार हैं, या नाउज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस पर झूठ बांधते हैं। तो फरमाया जब तुम इन्हें मौत की सख्ती के वक्त देखोगे तो उनकी मौत का मंजर कैसा होगा। फरमाया वल मलाइकतु बासितु ऐदीहिम, तो अल्लाह के फरिश्ते अपने हाथों को इनकी तरफ बढ़ाते हैं। अल्लाह के फरिश्ते, अब जो लोग अजाब के मुनकर हैं कि मरने के बाद क़यामत से पहले कोई अजाब नहीं है, इसमें उनका भी जवाब कि मरने के बाद क़यामत के कायम होने से पहले जो बरज़ख है, अजाब का जिक्र हो रहा। फरमाया वल मलाइकतु बासितु ऐदीहिम, फरिश्ते अपने हाथों को उनकी तरफ बढ़ाते हैं और क्या कहते हैं, अखरिजू अनफुसकुम, अपनी रूहों को निकालो। अब जाहिर है कि ये मादी जिस्म दुनियावी तलज़्ज़ुज़ और हवाए नफ्स की पैरवी में इस कदर आगे जा चुका होता है कि नफ्स दुनिया में रहना चाहता है और फरिश्ते उसे ज़बरदस्ती अब खींच कर निकाल कर उस रूह को अल्लाह ताला के अमर के मुताबिक उसके मकाम पर ले जाना चाहते हैं। तो कहते हैं अखरिजू अनफुसकुम अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें ज़िल्लत का अज़ाब दिया जाता है। क्यों? बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़, क्योंकि तुम अल्लाह तबारक व तआला पर नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक नाहक झूठ बांधा करते थे। व कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और तुम अल्लाह तबारक व तआला की आयात पर नाउज़ बिल्लाह तकब्बुर किया करते थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, फरमाया ला तक़ूमु साआ, क़यामत कायम नहीं होगी, हत्ता युबअस दज्जालून कज़्ज़ाबून क़रीबुम मिन सलासीन कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु रसूलुल्लाह, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। और फिर फरमाया कि यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मउ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसी ऐसी नई नई बातें करेंगे ना तुमने सुनी होंगी और ना तुम्हारे आबा अजदाद ने सुनी होंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इय्याकुम व इय्याहुम, तुम उनसे दूर रहो और वो तुमसे दूर रहे। ऐसे लोगों की सोहबत को इख्तियार न करें कि जो नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक हमारे ईमान के दुश्मन हों। इरशाद फरमाया ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, तुम्हें आजमाइश में मुब्तला ना कर दें। फरमाया व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद किसी को नबूवत अता नहीं की जाएगी। ज़रूरत इस अमर की है कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी मुस्लिम अहले इल्म, दानिश्वर और वो तमाम लोग जो किसी भी सतह पर ओपिनियन मेकर्स हो सकते हैं, ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आने वाले नए चैलेंजेस दौर जदीद में हमें जिनका सामना है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज ईमान की सलामती है, उससे मुताल्लिक एक डायनामिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी को डेवलप करें ताकि अपने और अपने ख़ानदान और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत की जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने और अपने अहल खाना के ईमान की हिफाजत करें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आका ने कह दिया है बस ला नबी बादी,